مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں وہ، پھولوں کی مہکار میں وہ، جنگل میں کوہسار میں وہ، سورج چاند ستاروں میں، مومن کے کردار میں ہیں ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ وہ فوراً اندر تشریف لے آئے۔ دستار بندی کا عمل وجود میں آ چکا ہے۔ اب آخری اور اہم کڑی ہمارے اس پروگرام کی، ہمارے اس نظام کی وہ دعا ہے۔ دعا سے قبل حضرت کچھ نصیحتیں فرمائیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہو جائے گی اور ہمارا یہ پروگرام پائے تکمیل تک پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ جو ساتھی باہر ہیں وہ اندر آ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال النبي في مقام آخر: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یا الہی، اس قلم کو سیاہی نہ دے، یا الہی اس قلم کو سیاہی نہ دے، جو قید تو لکھے مگر رہائی نہ دے. توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، توڑ دینا ہی بہتر ہے وہ آئینہ، جس میں اچھا برا کچھ دکھائی نہ دے. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. اسٹیج پر رونق افروز علماء دین، جلسے کی نسبت پر آئے ہوئے تمام مہمانان کرام، میرے محترم بزرگوں اور میرے نوجوان دینی بھائیوں، آپ کے مدرسے کا یہ سالانہ اجلاس رات سے شروع ہو کر بچوں کے مکالمے، نعت، نظمیں اور قرآن کی تلاوتیں اور تقاریر اور حضرات علماء کرام کی تقاریر سے آراستہ و پیراستہ ہوتے ہوئے اپنے آخری لمحات کو طے کر چکا ہے. اب یہ آپ کا جلسہ زیادہ دیر چلنے والا نہیں ہے، جلسے کا بالکل آخری وقت ہے. بہت سارے مقاصد جلسوں کے ہوتے ہیں،
جن میں ایک بڑا مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بچے ہمارے مدرسے میں رہ کر حافظ قرآن ہوئے ہیں ان کے سروں پر دستار فضیلت رکھ دی جائے. گویا وہ اونچا عمل بھی ہو چکا ہے. اب تو آپ صرف اس انتظار میں ہیں کہ کچھ دیر اور جلسے کی زینت بن کر کے ہم دعائیہ کلمات میں شریک ہو کر اپنے جلسے سے رخصتی چاہیں گے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو وہ سلیقہ اور ہنر دیا ہے, مجھے اور آپ کو وہ دولت دی ہے, مجھے اور آپ کا ایسا نصیبہ بنایا ہے اور ایسا مقدر ہمارا سوارا ہے. سرائے کھیڑی کے مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا آدم علیہ السلام کو اور حضرت عیسیٰ تک تمام انبیاء کو اپنی اپنی امتوں کا نبی بنایا ہے. ہر نبی اپنے وقت پر آیا ہے, نبوت کو اعلان کر کے اپنی رسالت کو جتایا اور بتایا ہے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے بھی انبیاء و رسول تشریف لائے ہیں, ہر نبی نے اپنے وقت پر آ کر اللہ کے حکم کے مطابق کام کیا ہے, اپنی قوم کی رہبری کی ہے, اپنی قوم کو سمجھایا ہے. لیکن میرے بھائیوں, میرا اور آپ کا وہ نصیبہ اور مقدر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو ایسا باعزت اور باہنر بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ جو نبی صرف اپنی امت کا ہی نبی نہیں بلکہ نبیوں کا بھی نبی ہے, جمادات کا بھی نبی ہے, نباتات کا بھی نبی ہے, چرندوں کا بھی نبی ہے, پرندوں کا بھی نبی ہے. آخر میں اگر یوں کہہ لیا جائے کہ سمندر کے بحر تیرنے والے جانوروں کا بھی نبی ہے اور فضا کے اندر اڑنے والے پرندوں کا بھی نبی ہے, یہاں تک کہ زمینی تمام حکومتیں اور زمینی تمام جو ماحولات ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 18,000 کم و بیش مخلوقات کو دنیا میں پیدا کیا ہے, اللہ کے نبی ہر مخلوق کے نبی ہیں اور تمام نبیوں کے نبی ہیں. تو یوں ہی کہہ لیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ رب وہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے, جس کی تعریف میں قرآن نے کہا وہ رب العالمین ہے, جو سارے جہانوں کا رب ہے, جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, جو ساری مخلوقات کا خالق ہے, جو پہاڑوں کے نیچے اندھیرے میں رہنے والے, جو پتھروں کے اندر اپنی جان اور جسم کو بچانے والے ذرات اور کیڑے اور مکوڑے ہیں, وہ اس کا بھی رازق اور خالق ہے. وہ رب ذوالجلال ہے جو رحمت للعالمین کو نازل کر کے اور دنیا میں اتار کے مجھے اور آپ کو یوں کہنا چاہتا ہے کہ اگر میں رب العالمین ہوں تو میرا محمد رحمت للعالمین ہے, ساری جہانوں کی رحمت ہے. وہ میرے لیے بھی رحمت ہے, وہ عورت کے لیے بھی رحمت ہے, وہ کسان کے لیے بھی رحمت ہے, وہ مزدور کے لیے بھی رحمت ہے. آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ایک مزدور پر کیسا ظلم کیا جاتا تھا کہ صبح سے شام تک اس سے کام تو لیا جاتا لیکن مزدوری دینے کا کوئی صحیح ترتیب اور نظام موجود نہیں تھا. اللہ کے نبی نے آ کر اعلان فرمایا کہ اے میرے پیارو, یہ اللہ کا قانون ہے, کوئی اگر تمہارے مزدوری پر کام کرے تم اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی اجرت دے کر اس کے دل کو راضی کرو, اس کے من کو ٹھنڈا کرو. جس کام کرتے کرتے جو اس کے بدن کو تھکاوٹ ہوئی ہے, اس کے بدن کو جو درد محسوس ہوا ہے, آپ کے وہ معاوضے اور بدلے کو لے کر اس کا پسینہ ٹھنڈا ہو جائے گا, اس کے دل میں سکون پیدا ہوگا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رحیمانہ کردار اور افعال مزدورین کے اوپر ہوا ہے. آپ نے مزدوروں کو انصاف دلایا ہے. آپ کی آمد سے پہلے مکے کے وہ رؤسا کہ جو اونچی ناک لے کر بولتے تھے, جو بڑی سرداری کا اعلان کرتے تھے, جو بڑے بڑے اسٹیجوں پر آ کر اپنے باوقار ہونے کا جلسہ کرتے تھے اور اپنے باوقار ہونے کا اشتہار گاڑتے تھے, لیکن جب ان عربوں کے گھروں میں, جب ان عربی نسل کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوتی تھی
تو ان کا دل جانوروں سے بھی زیادہ سخت ہو جایا کرتا تھا. وہ اپنی معصوم بچیوں کو اپنے کاندھوں کے اوپر اٹھا کر جنگل میں لے جا کر اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھود کر اپنی معصوم بچیوں کو اپنے ہاتھوں سے درگور کرتے تھے. لیکن آمنہ کا در یتیم آیا, مکے کا وہ لال اور تاج آیا جس نے اعلان کیا کہ ماں اور بیٹی اور بہن اور بیوی اور ان کی 4 یا 5 حیثیتوں میں عورتوں کو بیٹھ کر ان کو مقام دیا ہے کہ اگر عورت تیری بیٹی ہے تو وہ تیری عزت کا تاج ہے, اگر عورت تیری بیوی ہے تو اس کا نان و نفقہ تیرے ذمہ کر دیا گیا ہے, اگر عورت تیری بیٹی ہے وہ تیری عزت کا تاج ہے, عورت تیری بہن ہے وہ تیری آبرو ہے, عورت تیری ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آقائے نامدار نے مزدور کو انصاف دلایا, عورتوں کو بھی انصاف دلایا. ورنہ مذہب اسلام سے پہلے جو عورتوں کو خاص ایام آتے ہیں, جو مہینے کے اندر نماز چھوٹنے کی حالت میں جو چند ایام ان کے اوپر گزرتے ہیں, کیا ہوتا تھا عرب کی سرزمین پر ان ایام کے اندر ان ہماری مائیں بہنوں کو جنگل کے اندر جھوپڑیوں میں قید کر دیا جاتا. یہ ان ایام میں نہ گھروں کے برتنوں کو ہاتھ لگا سکتی تھی, نہ کپڑے دھو سکتی تھی, نہ کھانا بنا سکتی تھی, نہ اپنے ہاتھ سے کھانا لے کر کھا سکتی تھی, بلکہ ان ایام میں ان کے برتنوں کو بھی الگ کر دیا جاتا تھا, ان کے مکان کو بھی الگ کر دیا جاتا تھا. مذہب اسلام آیا, اس قانون کو ختم کیا. یہ عورت کے اوپر ظلم ہے. اللہ کے حبیب نے فیصلہ فرمایا کہ ان ایام کے اندر عورت کھانا بھی بنائے گی, عورت ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائے گی, اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہے گی, اپنے ماحول میں بھی رہے گی, اپنے پریوار میں بھی رہے گی. اس کا ظاہری جسم ناپاک نہیں ہے, روحانی اعتبار سے وہ ناپاک مانی جاتی ہے, اس کے اوپر نماز جائز نہیں ہے. اللہ نے نماز کو معاف کر دیا ہے. آقائے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ایک طرف مزدوروں کے لیے رحمت ہے, عورتوں کے لیے بھی رحمت ہے, جانوروں کے لیے بھی رحمت ہے. ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں, یا نبی اللہ میرے یہاں ایک اونٹ ہے, جب رات کو میں سوتا ہوں تو میری نیند میں خلل ڈالنے کے لیے اس اونٹ کی ایسی آواز نکلتی ہے, بڑا درد بھری آواز وہ نکالتا ہے, میری نیند میں خلل پڑتا ہے. دعا فرما دیجئے کہ میرا اونٹ رات میں ایسی آواز نہ نکالے, جب میں سو رہا ہوتا ہوں اس کی آواز ایسی نکلتی ہے کہ میری نیند کو خراب کر دیتی ہے. آقائے رحمت نے فرمایا کہ آپ نے اونٹ پر دعویٰ کیا ہے, اونٹ کو بھی حاضر کیا جائے تاکہ وہ ہمارے دربار میں آئے, ہم اس سے پوچھیں کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے. چنانچہ صحابی رسول اپنے اس اونٹ کو لینے گئے ہیں جس اونٹ کی شکایت آقائے نامدار سے ہو رہی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس اونٹ کو میرے حوالے کیا جائے, میرے سامنے لایا جائے, میرے سامنے پیش کیا جائے. چنانچہ وہ صحابی رسول اپنے اس اونٹ کو گھر سے لاتے ہیں, آقائے نامدار کی خدمت میں وہ اونٹ آ کر التحیات کی مقدار میں بیٹھ جاتا ہے. جیسے میں اور آپ تشہد کی مقدار میں نماز کے اندر ایک حالت ہوتی ہے جس کو تشہد کی مقدار کہتے ہیں, تشہد کی حالت کہتے ہیں, یعنی دونوں گھٹنے موڑ کر ہم جو بیٹھتے ہیں. اونٹ آپ کے دربار میں آیا اور آپ کے سامنے آ کر اپنی چاروں ٹانگوں کو موڑ کر اس طرح بیٹھ گیا جیسے ایک نماز پڑھنے والا التحیات میں بیٹھا ہوا ہو. چنانچہ جب اونٹ سامنے آ گیا, اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا, اے اللہ کی مخلوق ذرا یہ تو بتا کہ یہ تیرا مالک ہے, کیا تجھے یہ کھانے کے لیے نہیں دیتا, کیا تجھے پینے کے لیے نہیں دیتا. اونٹ سنتا رہا. جب نبی کی بات پوری ہو گئی تو اونٹ نے زبان کھولی. اب آپ یوں کہیں گے اونٹ کیسے بولتا ہے, جانور تو بولتا نہیں ہے, اس کو تو عقل نہیں ہے, اس کو تو سلیقہ نہیں ہے. یہ میری اور عقل آپ کی عقل کا فیصلہ ہے. سرور کونین سارے جانوروں کے اوپر نبی ہے. اللہ جس پر جس زبان کو کھولنا چاہے, جس زبان کو سمجھانا چاہے, اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے. آقائے نامدار کے سامنے ایک جاندار جانور بیٹھا ہے, آپ کے سامنے تو بے جان چیزوں نے بھی زبان کھولی ہے. ابو جہل کے ہاتھ میں کنکری موجود ہے اور کہتا ہے کہ محمد اگر نبی کی اپنی رسالت کو اعلان کر کے اپنے آپ کو نبی اور پرچم کا اعلان کرانا چاہتے ہو تو ذرا یہ بتاؤ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے اور کتنی تعداد اور مقدار میں ہے. آقائے رحمت نے ارشاد فرمایا کہ چچا یہ کمال نہیں
نہیں ہے کہ میں بتاؤں تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، بلکہ کمال یہ ہے کہ جو تمہارے ہاتھ میں چیز ہے وہ خود ہی بتائے کہ کیا ہے۔ آقا رحمت کا اتنا ہی کہنا تھا کہ ہاتھ کے اندر سے آواز آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ تو نبی کے سامنے، نبی کے حکم اور آرڈر پر بے جان کنکریاں اور پتھروں نے سلام کیے ہیں اور کلمہ پڑھا ہے، رب کی شہادت اور رب کی وحدانیت کو بیان کیا ہے، نبی کی رسالت کا اعلان کیا ہے۔ چنانچہ یہ جانور جو اونٹ کی شکل میں بیٹھا ہے، آقا رحمت نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کی مخلوق ذرا یہ بتا کہ کیا تجھے یہ کھانے کے لیے نہیں دیتا، کیا پینے کے لیے نہیں دیتا؟ وہ اونٹ بولنے لگا، اے میرے مالک، اے میرے مالک، یا اے اللہ کے نبی، یہ میرا مالک ہے، مجھے کھانے کے لیے بھی وقت پر دیتا ہے، مجھے پینے کے لیے بھی وقت پر دیتا ہے، اور ہمارے میں دونوں میں بڑا اچھا پیار ہے، یہ میرے اوپر وزن لاتا ہے، جہاں تک کا مجھے حکم ہوتا ہے میں اتنے وزن کو وہاں تک پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تم دونوں میں ایسا سمجھوتا ہے، جب آپس میں پیار اور محبت ہے، پھر یہ تیری شکایت کیوں کر رہا ہے؟ اونٹ نے پوچھا، کیا شکایت ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا، جب رات کو یہ آرام کرتا ہے، دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، یہ ہارا تھکا ہوا ہوتا ہے، یہ رات کو آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، جب یہ سو جاتا ہے تو اس کی نیند میں خلل ڈالتا ہے، ایسی درد بھری آواز نکالتا ہے کہ اس کی نیند خراب ہوتی ہے۔ میرے سرائے کھیڑی کے مسلمانوں، ایک جانور بھی مجھے اور آپ کو نصیحت کر رہا ہے، ایک جانور بھی مجھے اور آپ کو سبق پڑھا رہا ہے۔ اونٹ نے نیچے کو گردن کر کے کہا، مورخین نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اونٹ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور نیچے کو گردن کر کے کہنے لگا، یا اللہ کے نبی، آپ صحیح کہتے ہیں، میں درد بھری آواز نکالتا ہوں، اپنے مالک کی نیند خراب کرتا ہوں، لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، میں روزانہ اس کام کو نہیں کرتا۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ میرا مالک میرے ساتھ سارے دن سفر میں ہوتا ہے، ہارا تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کے بدن پر تھکاوٹ ہوتی ہے، اس کے بدن پر دکھ تکلیف ہوتی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، مغرب کے بعد کا وقت ہوتا ہے، وہ ذرا کھانا کھا کر آرام کرنے کی نیت سے لیٹتا ہے کہ ذرا تھوڑی دیر کمر سیدھی کر لی جائے، تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے۔ اب وہ تھکا ہوا ہوتا ہے، مغرب کے بعد کھانے سے فارغ ہو کر وہ آرام کے لیے لیٹتا ہے، یا اللہ کے نبی، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، عشاء کی نماز نہیں پڑھ پاتا، عشاء کی نماز ضائع ہوتی رہتی ہے۔ جب میں بندھا ہوا برابر میں ہوتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کہ میرے مالک نے عشاء کی نماز نہیں پڑھی، تو میں اس کو سوتے ہوئے کی حالت میں اپنے اندر سے ایسی آواز نکالتا ہوں، ایسا درد بھرا ایک کلام جاری کرتا ہوں، جس درد کی وجہ سے، جس آواز کی گونج کی وجہ سے میرے مالک کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اے اللہ کے نبی، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کل میدان محشر ہو، اللہ سامنے مجھے بھی کھڑا کرے، میرے مالک کو بھی کھڑا کرے اور یوں کہے، اے جانور، اے اونٹ، تیرے مالک نے تجھے کھانے کے لیے دیا، تجھے پینے کے لیے دیا، تیرے سامنے اس نے عشاء کی نماز کا فریضہ چھوڑا، تو نے اسے عشاء کے لیے کیوں نہیں جگایا؟ یا حبیب اللہ، میں اپنے مالک کو نیند خراب کرنے کے لیے نہیں جگاتا، بلکہ جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، نماز کا فریضہ ادا کروانے کے لیے جگاتا ہوں۔ صحابی رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگا، یا حبیب اللہ، یہ بات سچی ہے، کبھی کبھی میں تھکا ہوا ہوتا ہوں، میں لیٹ جاتا ہوں، آرام کی نیت سے آنکھ لگ جاتی ہے، میرا تو وہاں تک ذہن بھی نہیں گیا، میری عقل نے وہاں تک نہیں پہنچ رسائی کری کہ اونٹ مجھے نماز کے لیے جگا رہا ہے۔ بہرحال ایمان والوں کو ہر چیز نصیحت کر رہی ہے، ایمان والوں کو ہر چیز نصیحت کر رہی ہے۔ یہ سورج نکل رہا ہے، یہ بھی نصیحت کر رہا ہے، چاند نکلتا ہے، وہ بھی نصیحت کر رہا ہے، ستارے آسمان پر ظاہر ہوتے ہیں، وہ بھی نصیحت کرتے ہوئے ایمان والے کو آتے ہیں اور جاتے ہیں۔ سورج کی نصیحت آپ کے لیے یہ ہے، میرے لیے بھی یہ ہے، سورج کا ایک نکلنے کا وقت ہے، صبح کے وقت میں سورج نکلا ہے، جیسے میں اور آپ کبھی پیدا ہوئے ہیں، بڑے چھوٹے سے تھے، نہ ہوش تھی نہ عقل تھی، نہ کوئی تمیز نہ سلیقہ تھا، نہ اپنا پتہ نہ دوسرے کا پتہ تھا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک کافی بڑی مدت تک معصوم رہتا ہے، اس کو سلیقہ نہیں ہوتا، نہ کھانے کی تمیز ہوتی، نہ بولنے کا طریقہ ہوتا۔ ایسے ہی سورج کہتا ہے، اے ابن آدم، ساری دنیا کے
انسانوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے اے ابن آدم مجھے دیکھ لو اور نصیحت حاصل کرو کہ جیسے تم پیدا ہوئے صبح ہی صبح میں بھی پیدا ہوتا ہوں، بڑا کمزور ہوتا ہوں۔ جب آسمان سے سورج کا طباق ظاہر ہوتا ہے تو ایک معصوم سا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر سورج کی طرف دیکھنے پر قادر ہو جاتا ہے، کیونکہ سورج ابھی بچپنے میں ہے، ابھی کوئی طاقت نہیں ہے، ابھی اس کے اوپر جوانی نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے جیسے 2-3 گھنٹے گزرتے ہیں سورج کو جوانی آتی ہے، اب وہ اپنے پورے جنون میں ہوتا ہے، اب وہ پوری طاقت میں ہوتا ہے، اپنی پوری جوانی میں ہوتا ہے۔ اب بچہ تو بچہ، کوئی نوجوان جو اپنے آپ کو بڑے سے بڑا طاقتور کہے، جو اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بہادر سمجھے، اب سورج کے سامنے آنکھ کھول کر ایک گھڑی کے لیے بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب سورج جوان ہے۔ اب جیسے کہ سورج کی جوانی ڈھلتی ہے، جیسے کہ اب ڈھل رہی ہے، جتنا وقت آگے کو چل رہا ہے سورج کی جوانی ختم ہے، بڑھاپے کی طرف قدم ہے۔ عصر کے بعد سے لے کر مغرب یعنی سورج غروب تک یہ بڑھاپے کی حالت سورج پر ہے۔ سورج کہتا ہے اے ابن آدم ہوش میں رہنا، اے انسانوں اپنی دل کی آنکھوں کو کھول کے رکھنا، ایک دن تمہارے اوپر بھی یہی حالت ہونی ہے جو میرے اوپر روزانہ ہوتی ہے، کہ ایک وقت میرے پیدا ہونے کا ہوتا ہے، پھر جوانی بھی آتی ہے، میں اپنی طاقت کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، بہت ہرے بھرے درختوں کو اپنی لپٹ میں جھلسا دیتا ہوں، اچھے خاصے جانوروں کو ان کی چمڑیوں کو تپا دیتا ہوں۔ انسان میں طاقت نہیں ہے کہ بھری دوپہر میں وہ میری تپش کو برداشت کر سکے، لیکن میرے اوپر شام کے وقت وہی وقت پھر آ جاتا ہے کہ جیسے میرے غروب ہونے کا وقت آتا ہے، چھوٹا سا بچہ پھر میری تھالی اور طباق کو دیکھنے پر قادر ہو جاتا ہے، یعنی کہ پھر میرے اندر اتنی کمزوری آ جاتی ہے کہ ایک معصوم سا بچہ میری طرف آنکھیں کھول کر دیکھنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ اے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے اوپر بھی وہی حالت ہے، بچپنا ہے، پھر جوانی ہے، پھر بڑھاپا ہے، اور پھر آخر موت ہی موت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اس گھاٹی سے سب کو گزرنا ہے۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزوں کا انکار کرنے والے ملیں گے، میرے اللہ کا بھی انکار کرنے والا ملے گا، نبیوں کا بھی انکار کرنے والا ملے گا، توریت و زبور و انجیل کا انکار کرنے والا بھی ملے گا، قرآن کے خلاف بولنے والا بھی ملے گا، آخری پیغمبر کی رسالت کا انکار کرنے والا بھی ملے گا، جناتوں کا انکار کرنے والا بھی ملے گا، فرشتوں کا انکار کرنے والا بھی ہے، عذاب قبر کا انکار کرنے والا بھی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اس چیز کا انکار کرنے والا بھی ہے، جنت کا منکر بھی ہے، جہنم کا انکار کرنے والا بھی ہے، اور انصاف کے دن یعنی یوم آخرت کا انکار کرنے والا بھی ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا دنیا کے اندر کوئی آدمی ایسا ہے، کسی بھی مذہب کے ماننے والا ہو، کوئی سے بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، کیا کوئی ایک بھی آدمی ساری دنیا میں چاہے مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، ایک بھی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو موت سے انکار کر سکے، جو موت سے بچ سکے؟ آج تک موت کا انکار کسی سے نہیں ہوا، اس سے نہیں ہوا جس نے اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی کا اعلان کر کے اپنے آپ کو سب سے بڑا رب کہلوایا، جس کا نام فرعون ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ سے مد مقابل پر آ کر زیر ہوا ہے، اس کی حکومت کو اللہ تعالیٰ نے پار پار اور چکنا چور کیا ہے، وہ بھی موت کے گھاٹ سے نہیں بچ پایا ہے۔ موت کے نشے سے، موت کی جھلکار سے، موت کی للکار سے وہ شداد بھی نہیں بچ سکا، جس نے اپنے دولت کے نشے میں آ کر اپنے خزانے سے جنت کا نمونہ دنیا کی زمین پر اپنے عقیدے کے مطابق بنایا، لیکن اللہ کا نظام دیکھیے کہ اب اپنی بنائی ہوئی جنت کو بھی اپنی نگاہوں سے حسرت اپنے دل کی نہ نکال سکا، اپنی اس جنت کو نہیں دیکھ سکا، گھوڑے پر سوار ہو کر دوسرے جانوروں کے اوپر اس جنت کے کمروں کی چابیاں لاد کر چل رہی ہے اور لے جائی جا رہی ہے۔ جیسے ہی شداد اپنی اس جنت کے قریب پہنچا تو 2 قدم گھوڑے کے دروازے کے اندر ہیں اور 2 باہر ہیں، رب کی طرف سے آرڈر ہوتا ہے ملک الموت اس کی روح کو قبض کر لیا جائے۔ یہ نہیں ہے کہ اس نے جنت بنائی ہے، اس کو اتنی بھی مہلت نہیں ہے کہ یہ اپنی جنت کو دیکھ سکے، اپنے اس محل اور قلعے کو دیکھ سکے، اتنی بھی مہلت نہیں ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں،
ہم دنیا میں زندہ ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر میری اور آپ کی حفاظت کا ذریعہ، میری اور آپ کی حفاظت کا پیغام جاری کیا ہے، لیکن وہ براہ راست نہیں ہے۔ انسان تو وہ بھی ہیں جو پتھروں کو پوجتے ہیں، انسان تو وہ بھی ہیں جن کے سجدے درختوں کو ہو رہے ہیں، انسان تو وہ بھی ہیں جو ہاتھ جوڑ کر سورج کے سامنے کھڑے ہیں، انسان تو وہ بھی ہیں جو ہاتھ جوڑ کر گنگا جمنا کے کنارے کھڑے ہیں، انسان تو وہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ پھر مجھ میں اور آپ میں کیا ہے کہ میری اور آپ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ میں اس بات کو اس طرح بتانا چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اللہ نے اعلان فرمایا قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب جو بھی قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ تو مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو قرآن کریم سے جوڑنا ہے، کہو انشاءاللہ۔ قرآن کریم سے جوڑ رہے گا تو قرآن کریم کی جیسی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، قرآن کے ساتھ جڑ کر میری اور آپ کی حفاظت بھی اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اور یہی ہوتا آیا ہے آج سے تقریباً 1450 پونے 1500 سال پہلے آمنہ کے در یتیم نے مکے کی سرزمین سے جس مشن کو جاری کیا تھا، اس مشن کو روکنے کے لیے اس وقت کی باطل طاقتوں نے ایٹی چوٹی کا زور لگایا تھا اور نبی کے دربار میں آ کر یہ اعلان کیا تھا، اے محمد اگر آپ چاہتے ہو بڑے سے بڑے گھرانے میں اپنی شادی کرنا تو ہم تیار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں مکے کے اوپر سرداری کرنا تو ہم تیار ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں ہمارے اوپر تاج شاہی پہن کر بیٹھے تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنانے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ یہ کلمے کا پیغام جاری نہ کریں۔ تو اس وقت آمنہ کے در یتیم نے اپنے چچا کو بھی جواب دیتے ہوئے کہا تھا، جو چچا آپ کے لیے دشمنوں کی طرف سے ڈھال کا کام کرتا تھا، جو چچا آپ کو انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، اسی چچا کے سامنے آقائے نامدار بے باک ہو کر بولتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا اگر یہ سارے مکے والے مل کر میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور دوسرے پر چاند لا کر رکھ دیں، میں محمد اپنے مشن سے واپس نہیں ہونے والا، یہ مشن رکنے والا نہیں ہے۔ اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، میں بھی دیکھ رہا ہوں کتنی باطل طاقتیں ہیں جو اس مشن کو روکنے میں لگی ہیں۔ کبھی کوششیں یہ ہوتی ہیں ان مدارس کے نظام کو بند کر دیا جائے، کبھی کوشش یہ ہوتی ہے مسجدوں کے اوپر تالے لگائے جائیں، کبھی نظام یہ ہے کہ مدرسوں کے اندر ہمارا نصاب پڑھایا جائے، ہماری کتاب سے داخل کر لی جائیں، کبھی ہمیں لالچ دیا جاتا ہے کہ مدرسوں کے اندر ہم تنخواہ دینے کو تیار ہیں، آپ ہمارے کہنے کے مطابق تعلیم کریں، لیکن ان کو للکارتے ہوئے حضرات علماء کرام اسی بات کو کہتے ہیں کہ یہ وہ مشن ہے جو محمد الرسول اللہ کا چلایا ہوا ہے، یہ 1500 سال کی عمر کو آج پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ جیسے آج تک اس کو کہیں کوئی نہیں روک پایا، قیامت تک اس مشن کو کوئی نہیں روک پائے گا۔ یہ قرآن کریم کا وہ مشن ہے، یہ دین اسلام کا وہ مشن ہے۔ اگر مذہب اسلام دنیا سے ختم ہوتا ہے تو دنیا ہی ختم ہوگی، یہ ہر ایمان والے کا عقیدہ اور یقین ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ قرآن کریم وہ عظیم دولت ہے کہ جب تک دنیا میں اس کے جاننے اور ماننے والے موجود ہیں، چاند سورج ستارے سیارے آسمان و زمین درخت حجر نباتات جمادات سب اپنی جگہ اپنی ترتیب کے مطابق کام کرتے رہیں گے، لیکن اگر دنیا کی زمین پر ایک بھی سجدہ کرنے والا باقی نہ رہے تو آقائے رحمت کا فرمان ہے اس وقت یہ دنیا اپنے نظام کو بھول جائے گی، سورج بھی اپنے وقت سے نہیں آئے گا بلکہ وہ بے نور ہو جائے گا، چاند سورج ستارے سیارے ٹوٹ کر آسمان سے نیچے گر جائیں گے، کوئی اللہ کا قانون جو اب چل رہا ہے اس کا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ اذا السماء انفطرت اذا الشمس کورت اذا زلزلت الارض زلزالها، اللہ نے مختلف صورتوں میں اس حالت کو بیان کیا ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے یہ فخر کی بات ہے، اللہ نے دنیا کو باقی رکھنے کا فیصلہ میرے اور آپ کے اوپر کیا ہے۔ جب تک ایمان والے زندہ ہیں، جب تک
تک ایمان والے باقی ہیں اس دنیا کا نظام باقی ہے۔ آج باطل طاقتیں اس جوش میں ہے اور اس تمنا اور خواہش میں ہے کہ کیسے اسلام کو مٹا دیا جائے، کیسے مذہب اسلام کے ماننے والوں کو جکڑ دیا جائے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور صعوبتیں آ سکتی ہیں، امتحان کی گھڑی آ سکتی ہیں، فلاح اور محبود مسلمانوں کے ہاتھ میں آنی ہے۔ ابھی تو امام مہدی کو بھی آنا ہے، ابھی تو حضرت عیسیٰ کو بھی آنا ہے، ابھی تو بہت بڑا نظام قائم ہونا ہے، ابھی تو دنیا کو وہ وقت بھی دیکھنا ہے کہ دنیا کے پوری دنیا کے اندر ایک کچا یا پکا مکان ایسا نہیں رہے گا جسے میں مذہب اسلام کا قانون جاری اور زندہ نہیں ہوگا۔ ابھی تو حضرت عیسیٰ آ کر اس قوم کو سوال تک پہنچائیں گے کہ جنہوں نے سدا اسلام کو نقصان پہنچایا ہے اور پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تو وہ وقت بھی آنا ہے کہ جب یہ دشمن اور باطل طاقتیں اپنی جان کو بچانے کے لیے دیوار اور درخت کی آڑ میں کھڑے ہوں گے، وہ دیوار اور درخت بول کر کہے گا یہ اللہ کے دشمن ہے، یہ تمہارے دشمن ہے جو ہماری پناہ میں کھڑے ہیں، جو ہماری پشت کے پیچھے کھڑے ہیں، لو آؤ ان کا صفایا کرو۔ تو پھر یہ باطل طاقتیں اس وقت جا کر کے کمزور ہو جائیں گی اور سب کی سب ختم ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اگر باقی رکھنے کا کسی قوم کو فیصلہ کیا ہے وہ ایمان والی قوم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو وہی ایمان دیا ہے جس ایمان کی بدولت اس دنیا کے نظام کو چلانا طے کیا ہے۔ میرے سرائے کھیڑی کے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو بڑا غنی اور مالدار بنایا ہے۔ آج مجھے افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی مسلمان کہتا ہے ہم غریب ہیں، ہم کمزور ہیں، ہم ذلیل ہیں، ہم رسوا ہیں۔ میں اس کو روک کے کہتا ہوں تو غریب نہیں ہے، تو رسوا نہیں ہے، تو ذلیل نہیں ہے۔ اگر اللہ کے لیے کوئی رسوائی کی گھڑی سامنے آ جائے تو وہ رسوائی نہیں ہے۔ آقائے نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ باعزت کوئی انسان آنے والا نہیں ہے۔ آپ ساری انسانیت کے سردار ہیں۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا تذکرہ ہے وہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے۔ لیکن حرم کا میدان ہے، آپ سجدے کی حالت میں ہیں، باطل طاقتیں کفار منڈلاتا ہے اور باطل طاقتیں آتی ہیں، جانوروں کے گندا اوج اور گندی آنتیں اور اوج اندر کا جو غلاظت ہوتی ہے آپ کی پشت پر لا کر ٹیک دی جاتی ہے۔ تو میں ان ظالموں سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جنہوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی ہے، جنہوں نے آپ کے پاک بدن پر ناپاک اوج لا کر رکھا ہے، کیا نبی کی شان میں فرق آ گیا؟ نبی کی شان میں فرق نہیں آیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو ان تمام ظلموں کو برداشت کرنے کے نتیجے میں اتنی عزت سے نوازا ہے، اعلان کیا ہے اے محمد قیامت تک نام لینے والے ابو جہل کے نہیں رہیں گے، ابو لہب کے نہیں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ کی آواز کو فضاؤں میں اڑایا ہے اور ہواؤں میں جاری کیا ہے۔ اسی لیے نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے ان گاؤں دیہاتوں میں بھی کرتا پیجامہ ٹوپی داڑھی والے انسان موجود ہیں۔ آج کوئی اپنے بچے کا ابو جہل نام رکھے گا، آج کوئی اپنے بچے کا ابو لہب نام رکھ دے گا، آج کوئی اپنے بچے کا حامان قارون فرعون نام رکھے گا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے ایمان والوں کے گھروں میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ علم نشرح کے اندر اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کے ذکر کو بلند کریں گے، اتنا بلند کریں گے اگر اللہ کی کہیں حمد ہوتی ہے نبی کی تعریف ضروری ہے۔ ایک مؤذن کھڑا ہوتا ہے، اذان شروع کرتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے، جب تک اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں کہتا اذان مکمل نہیں ہوتی۔ جس نماز میں نبی کے اوپر درود نہ پڑھی جائے وہ نماز مکمل نہیں ہوتی۔ جس اذان میں نبی کا تذکرہ نہ ہو وہ اذان مکمل نہیں ہے۔ جس دعا میں نبی پر درود نہ ہو وہ دعا بھی قبولیت کی گھڑی کو نہیں پہنچتی۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کے تذکرے کو، نبی کے تعریف اور مقام اور مرتبے کو اتنا بلند کیا ہے۔ آج میرے اور آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، نام بھلے سے ابراہیم ہو، نام بھلے سے یوسف
यूसुफ हो, नाम भले से रहीम हो, लेकिन आगे पीछे क्या लगाते हो? मोहम्मद यूसुफ, मोहम्मद इब्राहिम, कहीं हैदर, कहीं अली, कहीं बहादुर, इस तरह की सिफात जितनी भी हैं ये मेरे हबीब की तरफ जाती हैं, अल्लाह के नबी की तरफ जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को वो इज्जत दी है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मोतबर कलाम जिसको पहाड़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उस कलाम को आपने आपके कल्बे अथर पर उतारा है, अल्लाह के नबी के सीने पर उतारा है। मेरे भाइयों, आज वक्त आया है कि बातिल ताकतें इन कुरान करीम की दरसगाहों को बंद करने में लगी है, कैसे इन पर ताले लगे। लेकिन मैं ये कमसीन आपको कह के जाता है कि खुदा की कसम, जैसे हमारे अकाबीन ने इन मदारिस को आबाद करने में, इन मसाजिदों के दरवाजे खोलने में अपनी कोशिशें और मेहनतें की है, मैं आपसे वादा लेने आया हूं कि कुरान करीम की तालीम की नश्र और इशाअत के लिए जैसे हमारे अकाबीन ने कुर्बानियां दी हैं, मैं भी आपसे कहने आया हूं इंशाअल्लाहुल अजीज 1500 साल बराबर अल्लाह के नबी का मिशन ये चलकर जिंदा होकर मुझ तक और आप तक आया है। मैं आपसे शहादत मांगने आया हूं, खुदा की कसम हम अपनी तरफ से शहादत दें और बातिल ताकतों को और उनके चेहरों को दिखाएं, उनकी कानों में आवाज डालें कि जैसे हम कल कुरान करीम के लिए खड़े थे आज भी खड़े हैं। अगर कुरान करीम के लिए हमारे से माल का मुतालबा हुआ तो बहुत छोटी चीज है, अगर जान की भी बाजी लगानी पड़ी तो कहो इंशाअल्लाह हम हर मैदान में कुरान करीम के लिए खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। होशियार रहना, आजकल बड़ी बीमारियां हैं, कहीं मस्जिदों की कमेटियों में, कहीं मदारिस की कमेटियों में इख्तिलाफ है, कोई सदर अच्छा नहीं, कोई मुहतमिम अच्छा नहीं, कोई मुदर्रिस अच्छा नहीं। ये मेरी और आपकी लड़ाई नहीं है, ये शैतान के वसवसे हैं। शैतान नहीं चाहता कि इमाम और मुक्तदियों में मोहब्बत हो, शैतान की चाहत ये है मुक्तदी इमाम के खिलाफ हो और इमाम मुक्तदियों के खिलाफ हो, ये शैतान की चाल है। मियां बीवियों में आपस में मोहब्बत शैतान नहीं चाहता, वो नफरतें फैलाना चाहता है। गांव के तमाम मुसलमानों में आपस में इत्तिफाक और इत्तिहाद रहे, शैतान को ये बात पसंद नहीं है। शैतान चाहता है कि ये कभी कभी महल्ला वारी लड़े, कभी कभी परिवार को लेकर लड़े, कभी कभी बिरादरियों को लेकर लड़े और ये लड़ते लड़ते अपना नाश कर लें। मदरसों पर उनका असर जाए, मस्जिदों पर उनका असर जाए, यहाँ तक के मस्जिदें खाली हो जाए, यहाँ तक के मदरसों के अंदर ताला पड़ने का वक्त आ जाए। सराय खेड़ी के मुसलमानों, ये कमसीन आपसे कहने आया है, ये शैतान हमारी रगों में खून की तरह दौड़कर अल्लाह से हमें दूर करना चाहता है। खुदारा अपने दिल की आंखों को खोल के रखिए, न किसी आदमी की बातों में आइए, क्योंकि कभी कभी शैतान इंसान का रूप इख्तियार करके आता है, कभी किसी की बुराई होती है, कभी किसी की बुराई होती है। दीन के मामले पर आकर आप इत्तिफाक और इत्तिहाद बनाई रखिए, इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी रहनुमाई के लिए हजरत उलमा मैदान में मौजूद हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। एक बात कहकर मैं अपनी बात को खत्म करने की तरफ चला, क्योंकि असर की नमाज का तकाजा सामने है। अभी जाने वाली 10 तारीख को जो हिंदुस्तान बल्कि खास तौर से यूपी हुकूमत की बागडोरों का सिलसिला और नताइज का मामला सामने आया तो बहुत सारे मेरे नौजवान मुस्लिम चेहरे मायूस हो गए, उनके दिल टूट गए कि इनकलाब नहीं आया, सियासत नहीं पलटी, सियासत नहीं बदली, ये मेरे रब का निजाम है, ये मेरे रब की मर्जी है। अल्लाह के निजाम के अलावा, अल्लाह की मर्जी के अलावा कोई इनकलाब नहीं ला सकता। ये मिसाल मैं आपको देकर समझाकर अपनी बात को खत्म करने की तरफ चला हूं। अल्लाह की तरफ से ढील का किसी को अंदाजा नहीं है, 1 साल तक ढील है या 10 साल तक ढील है, लेकिन एक ना एक दिन ढील खत्म तो होगी। जैसे कि मिसाल के तौर पर ऊंट एक जानवर है, उसके नाक के अंदर नकेल पड़ी हुई होती है, आप उसमें 200 फीट की रस्सी बांधे, 1000 फीट की रस्सी बांधे, ऊंट को तो इल्म नहीं है,
اونٹ کو پتا نہیں ہے کہ تیری نکیل میں جو رسی بندی ہے اس کی لمبائی 1000 فٹ ہے، اس کی لمبائی 200 فٹ ہے، اونٹ کو معلوم نہیں ہے۔ ایک بچے کے ہاتھ میں اس اونٹ کی نکیل کو پکڑا کر ایک کھیت میں اس کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے، بچہ بیٹھا رہے، اونٹ کو پتا نہیں ہے تجھے ڈھیل کہاں تک دی گئی ہے، اونٹ چلتا جا رہا ہے۔ یہ غیروں کی مثال بتا رہا ہو، کیونکہ اللہ کی طرف سے جو ڈھیل ہے اس کا اندازہ نہیں ہے، ابھی 1 سال تک ہے یا 2 سال تک ہے، لیکن جھٹکا تو ضرور لگنا ہے۔ ایک نہ ایک دن ڈھیل ختم تو ہونی ہے، ایک نہ ایک دن مہلت کو ختم تو ہونا ہے۔ اونٹ کی طرح یہ اونٹ جا رہا ہے، یہ سوچ رہا ہے اپنے دماغ میں کہ تو چھٹا ہوا ہے، تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہے، تو آزاد ہے۔ لیکن جب اونٹ اس کنارے پر پہنچا جہاں تک اس کی رسی تھی، دوسرے کے کھیت میں جانے لگا، دوسرے کے کھیت میں نقصان کرنے کی نیت سے قدم اونٹ نے نیچے اتارا تو جو بچہ رسی لے کر بیٹھا ہے اونٹ کی گردن، اونٹ کی نکیل میں جب اس نے رسی سے جھٹکا مارا تب اونٹ کو علم ہوا کہ تجھے تو ڈھیل دے رکھی تھی، تجھے آزاد نہیں کیا تھا۔ یہ غیر قوم باطل طاقتیں اس اونٹ کی طرح ہیں، ابھی ان کو پتا نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نظام ہے، جہاں تک بھی ڈھیل دی گئی ہے اللہ کو معلوم ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں ابھی اللہ کی طرف سے ان کو ڈھیل ہے، ابھی اللہ دیکھ رہا ہے یہ کتنی مساجدوں کو برباد کریں گے، ابھی کتنے مسلم چہروں کو یہ ذلیل کریں گے، یہ کتنی مسلم تنظیموں کو نقصان کریں گے، لیکن ایک دن وہ آنا ہے کہ اللہ کی طرف سے یہ ڈھیل ختم ہو جائے گی اور اس محل کے اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ ٹوپی اور کرتا اور پیجامہ اور داڑھی والوں کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ اس لیے آپ زندہ رہیں، ہم مایوس قوم نہیں ہیں، ہم محروم قوم نہیں ہیں۔ اللہ نے میرے اور آپ کے سینے میں وہ دولت دی ہے کہ جس دولت کو ساری دنیا کی دولت خرچ کر کے بھی خریدا جائے تو ممکن نہیں ہے۔ وہ دولت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پاک کلمہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرے اور آپ کے سینے کو اس دولت کے لیے چنا ہے کہ ہمارے دلوں میں کلمہ رکھا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میری آخری اپیل یہ ہے، میری آخری درخواست یہ ہے، خدا را یہ کمسن آپ سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرنے آیا ہے، آپ اپنی آپس کی نفرت اور اختلاف کو لے کر مدارس کا نقصان نہ کریے، ان کا دروازہ کھلا رکھنے کی کوشش کیجئے۔ مدرسہ چلانے والے منتظمین حضرات، محتمم صاحب یا جو اساتذہ کرام بچوں کو اپنے زیر نگرانی پڑھا رہے ہیں، آپ ان کا شانہ بشانہ ہو کر مدد کیجئے۔ خدا کی قسم یہ وہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ اور ہم زمین پر آرام کے ساتھ رہ رہے ہیں، وہ انہی قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کا نتیجہ اور اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے۔ جب تک میرے قرآن کی حفاظت دنیا کے اندر اس نظام کے تحت ہوتی رہے گی، یہ نظام بدستور چلتا رہے گا۔ میں اپنی بات کو زیادہ طول نہ دیتے ہوئے، کیونکہ وقت بہت ہو چلا، 5:30 کے قریب وقت ہو گیا ہے، ابھی مدرسے کا ایک اہم کام ابھی سامنے ہے۔ وہ اہم کام یہ ہے کہ ہم ابھی سے ہی باطل طاقت کو منہ توڑ جواب دیں گے اور کھڑے ہو کر اپنے مدرسے کے لیے کہیں گے کہ ہم اپنے مدرسوں کو سدا زندہ جاوید رکھنا چاہتے ہیں۔ قرآن کریم کی تعلیم کو دن دونی رات چوگنی ترقی کے ساتھ اور اپنی اس مدرسے کے در و دیوار اور تعمیرات کو اور تعلیمات کو اپنے تمام اسٹاف کے ساتھ زندہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہے کوئی بڑا بہادر؟ مختصر سی دعا ہے کیونکہ عصر کی نماز سامنے ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، مولا کریم ہم سیاہ کار ہیں، اے اللہ ہم اقرار مجرم ہیں، آخر کار قصوروار ہیں،
جانے میں انجانے میں ہم سے آپ کی نافرمانیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اے کریم آقا تو اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہماری لغزشوں کو کوتاہیوں کو درگزر فرما، ہمارے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ اے کریم آقا، اے کریم آقا، ان بھائیوں نے مل کر قرآن کی محبت میں جو اپنے مدرسے کے لیے تعاون کیا ہے، ان کے تعاون کو بے حد قبول فرما۔ اے اللہ، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی ہمارے ایمان والے بھائی بہنیں دنیا سے رخصت ہو گئے، سب مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ اے اللہ، تمام بیماروں کو شفائے کلی نصیب فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کے اسباب اور شکلیں اور صورت غیب سے مہیا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں ان سب کی رہائی اور چھٹکارے کے اسباب اور وسائل پیدا فرما۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہیں رزق حلال مقدر فرما، رزق حرام سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، تمام مدارس کی، مکاتب کی، مراکز کی، خانقاہوں کی حفاظت فرما، حرمین شرفین کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، ام المدارس دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے ملک کی حفاظت فرما، امن و امان قائم فرما، خاص طور سے ہماری اس بستی کے اوپر اپنی رحمت کے نشاور ہونے کے فیصلے فرما، آپس میں بھائی چارگی، پیار، محبت، امن و امان پیدا فرما، تمام تر اختلاف و انتشارات سے تمام مدارس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہم پر مانگنا نہیں آتا، آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں، الہی ہم بھی دعا چاہتے ہیں، اس خیر میں ہمارا بھی حصہ عطا فرما۔ جن شرور و فتن سے آپ نے پناہ چاہی ہے، الہی ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ مقدر فرما۔ جن حضرات نے دعا کے لیے کہا یا لکھا یا جن کا حق ہے، سب کی جائز ضروریات کی تکمیل فرما۔ جتنا بھی مجمع یہاں بیٹھا ہے، ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ان کے دلوں میں جو جائز تمنائیں ہیں، الہی آپ سب کے دلوں کے حالات سے واقف ہیں۔ اے اللہ، سب کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما، سب کے مقاصد حسنہ کی تکمیل فرما۔ اے کریم آقا، جو کچھ مانگ لیا اسے قبول فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ گیا ہو اپنی شایع نشان ہمارے حق میں جو بہتر ہو سکتا ہو قبول اور منظور فرما۔ آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور آپ کی محبت میں محض اپنے فضل و کرم سے ہماری مختصر سی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما۔ اللہم ربنا لک الحمد کلو، اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔